بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، ویسے تو پورا کلام پاک برکت کا، حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو چھونا، اس کو دیکھنا، اس کو سننا، اس کو سنانا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس میں جو حلال ہے اس پر عمل کرنا، جو حرام ہے اس سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں خیر اور بھلائی لانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن قرآن کریم کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں اپنا بڑا مقام رکھتی ہیں، بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کچھ صورتوں کی اور کچھ آیتوں کی بڑی زبردست فضیلت بتائی ہے۔ جنات سے حفاظت کے لیے، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے، بے روزگاری اور ہر طریقے کی جو بھی آفتیں ہو سکتی ہیں، ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، پریشانیاں وغیرہ، ان بیماریوں پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن کریم کی دو آیتیں جو آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا وہ بہت اہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبردست فضیلت بتائی ہے۔ وہ کون سی دو آیتیں ہیں؟ بہت سے ہمارے ساتھیوں کو تو وہ دو آیتیں یاد بھی ہوں گی، لیکن کبھی ہوتا کیا ہے کہ بہت آسان آیتیں جو ہم سب کو معلوم ہوتی ہیں، جن کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ یہ آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر یہ دو آیتیں ہیں، جہاں سورت ختم ہوتی ہے وہاں تک ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں، متفق علیہ روایت ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں بڑے حدیث کے جو امام ہیں، جن کو شیخین کہا جاتا ہے حدیث کے اصطلاح میں، ان دونوں بزرگوں نے، دونوں محدثین نے ایک ہی صحابی سے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ایک ہی صحابی سے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الآیتان فی آخر سورۃ البقرۃ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ، یعنی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے تو وہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آیتیں اس کے لیے، یعنی جو پڑھے گا ان دو آیتوں کو کسی رات میں تو ان کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی۔ تو کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کے اس بارے میں 4 قول ہیں، بلکہ ہم تو ان محدثین کے چاروں قولوں کو یہاں پر فٹ کریں گے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں آیتوں کو اگر کسی رات میں پڑھ لے گا تو اس کو یہ 4 طریقے کے فائدے حاصل ہوں گے۔ کیا ہے پہلا قول؟ تمام انسانوں اور جناتوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی حفاظت کریں گے۔ تمام جنات انسان کو پریشان کرتے ہیں، انسان بھی پریشان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں سے حفاظت کریں گے۔ دوسرا قول ہے ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے اس کو بچائیں گے۔ انسان آج مصیبت مجھ پر نہ آئے، پریشانی نہ آئے، اس کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچ کر دیتا ہے، لیکن ان دو آیتوں کو پڑھنے کی برکت سے ہر قسم کی آفتوں مصیبتوں سے حفاظت ہوگی۔ اور نمبر 3، تیسرا قول ہے کہ بچے ہوئے وظائف جو ہوتے ہیں، انسان کبھی کیا ہوتا ہے سوتے وقت بہت سے وظیفے پڑھتا ہے، فلاں صورت فاقے سے بچنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی وجہ سے وظیفے وہ نہیں پڑھ سکا اور ان 2 آیتوں کو صرف پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ 2 آیتیں کافی کر دیں گے، سارے وظیفوں کے مقابلے میں 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ تہجد کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تہجد کی بڑی فضیلت ہے، صالحین کا شعار ہے، اللہ والے اس نماز کو پڑھا کرتے ہیں، تو کوئی شخص اگر ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو اس کو تہجد کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ 4 قول ہیں جو اس روایت کی تشریح کے بارے میں محدثین نے فرمائے، اس لیے ان 2 آیتوں کو ہمیں رات کو پڑھنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت اور ہے، بڑی عجیب روایت ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، روایت کا نمبر 3292، 3292۔ اس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل روایت ہے، اس میں مجھے جو ان 2 آیتوں کے بارے میں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ عرض کرنا ہے، فَأَنزَلَ مِنْهُ آیَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 آیتیں ایسی نازل فرمائی جن 2 آیتوں کے ذریعے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا۔ فرماتے ہیں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ، کہ جس گھر میں 3 راتوں تک اگر سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں تلاوت کر لی جاویں تو اس گھر کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ شیطان، ناپاک جنات، فلاں کا اثر ہو گیا، ہوا کا اثر، اوپری اثر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھر کی عورتوں کو پریشانی آ جاتی ہے، گھر کے مردوں کو، بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے نا تو بیماری سے زیادہ یہ اوپری چیزوں کا اس پر اثر ہوتا ہے، کبھی نظر بد لگ جاتی ہے، کبھی ناپاک جن کا اثر ہے، کبھی کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ساری چیزوں سے حفاظت ہوگی اگر کوئی شخص ان 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا اہتمام کرے گا۔ اس لیے صبح بھی پڑھیں، شام کو تو خاص طور سے ان کو پڑھنا چاہیے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بعض حضرات نے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی بتایا ہے
صحابی کا قول ہے، چاہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، یقیناً صحابی کا قول ہے، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات بغیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے ایسا نہیں کہہ سکتے۔ عربی میں وہ قول موجود ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو اللہ نے سمجھ دی ہو، عقل دی ہو، اسلام کے بارے میں اس کو معلومات ہو، تو وہ شخص ان 2 آیتوں کو رات میں سونے سے پہلے ضرور پڑھے گا، ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سوئے گا نہیں۔ یعنی گویا کہہ لو کہ وہ بیوقوف ہے جس کو ان آیتوں کی فضیلت معلوم ہو جاوے، اس کے باوجود وہ شخص ان 2 آیتوں کو رات کو پڑھے بغیر سو جائے۔ بعض حضرات نے آیت الکرسی کو بھی اس میں شامل کیا ہے، یعنی کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا اور یہ 2 آیتیں پڑھنا۔ آیت الکرسی تو آپ جانتے ہیں تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ آتی ہے، اور سورہ بقرہ کے آخر یہ 2 آیتیں، ان کو پڑھے بغیر سونا نہیں چاہیے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، زبردست فضیلتیں ہیں، ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے، بہت بڑا نسخہ ہے۔ بغیر پیسے، بغیر محنت اور بغیر مشقت کے اللہ تبارک و تعالی اگر ہر قسم کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت کر دیں، جس میں ہمارے 2-3 منٹ صرف خرچ ہوں، تو دوستو بزرگوں یہ بہت سستا سودا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے ہم سب کی خوب خوب حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔